سب سے پہلا عہد جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، تم نہیں عبادت کرو گے، نہیں بندگی کرو گے الا اللہ، مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور دوسرا عہد یہ لیا گیا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس سے پہلے ہے وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین کی خدمت کرو، یہ عہد لیا گیا۔ اور یہ صرف انہی سے عہد نہیں لیا گیا، یہ مجھ سے اور آپ سے بھی عہد لیا گیا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور آگے آ رہا ہے سورہ نساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم کرتا ہے، ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہمیں لانے والا اور بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور ظاہری اسباب کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دنیا میں آنے کا سبب جس کو بنایا ہے وہ کون ہے؟ ہمارے والدین ہیں۔ لیکن والدین میں اور اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اللہ کی عبادت، ان دونوں میں سے مقدم اللہ کی عبادت ہے، پہلے اللہ کا حکم ہے، اس کے بعد پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، جس سے مفسرین نے اور علماء کرام نے یہ ضابطہ نکالا کہ اگر والدین اللہ کی نافرمانی کا حکم دے پھر ان کا کہنا نہیں ماننا ہے۔ اگر ماں باپ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں پھر ان کا کہنا نہیں ماننا ہے۔ اب جو اللہ کے احکامات ہیں ان میں سے کچھ احکامات جو ہیں وہ ان کا تعلق فرائض سے ہے، یعنی فرض ہے، کچھ کا تعلق واجبات سے ہے، کچھ کا تعلق سنن مؤکدہ سے ہے، اور کچھ کا تعلق مستحبات سے ہے۔ تو یہ تفسیر لکھی ہے علماء کرام نے، مفسرین نے، کہ فرائض میں اگر والدین اللہ کے حکم کے خلاف کرنے کے لیے کہیں تو والدین کا کہنا نہیں مانا جائے گا، ان کی اطاعت نہیں ہوگی، ان کی بات نہیں سنی جائے گی۔ اسی طرح واجبات میں اگر والدین واجبات چھوڑنے کے لیے کہیں تب بھی والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے گا۔ سنن مؤکدہ، اس میں اگر والدین چھوڑنے کے لیے کہیں تو ایک آدھ مرتبہ تو والدین کی بات مانی جا سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ ان کی بات نہیں سنی جائے گی اس میں۔ البتہ مستحبات کو چھوڑنے کے لیے اگر کہیں والدین تو اس کو آدمی چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے فرائض کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فرض عین، ایک ہے فرض کفایہ۔ فرض عین میں اگر والدین چھوڑنے کے لیے کہیں تو ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کے حکم کو پورا کریں گے۔ لیکن اگر فرض کفایہ کو چھوڑنے کے لیے والدین کہیں تو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، فرض کفایہ۔ فرض کفایہ جیسے نماز جنازہ ہے، یا اسی طریقے سے عام حالات کے اندر جہاد کرنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ تو اگر والدین یہ کہیں کہ بیٹا ہمیں تیری ضرورت ہے اس وقت، لہٰذا ابھی آپ جنازے میں مت جاؤ، تو ٹھیک ہے، یہ نہیں جائے گا۔ اسی طرح ابھی آپ کی ہمیں ضرورت ہے، ہماری خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا آپ جہاد میں مت جاؤ، تو ان کی بات مانی جائے گی اور یہ آدمی ان کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر فرض عین ہے، نماز ہے، نماز پڑھنے سے منع کر رہے والدین تو نہیں بات مانی جائے گی ان کی۔ اسی طریقے سے داڑھی منڈوانے کے لیے کہیں، داڑھی نہ رکھنے کے لیے کہیں تو داڑھی رکھنا واجب ہے، اب والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کسی بیٹی کو جو ہے ماں باپ کہتے ہیں کہ پردہ نہیں کرنا ہے، پردہ کرنا واجب ہے، اب وہ پردہ کرے گی، اب والدین کی بات اس میں مانے گی نہیں۔ والدین اگر یہ کہتے ہیں بیٹا تیری ہمیں ضرورت ہے، تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مت جا، تو ایک آدھ مرتبہ ان کی بات مانی جا سکتی ہے، کیونکہ باجماعت نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن اگر 3 نمازیں آدمی بغیر عذر کے باجماعت نہیں پڑھتا ہے، گھر میں پڑھ لیتا ہے،
تو علماء نے لکھا ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی 3 نمازوں کی لگاتار جماعت چھوڑ دیتا ہے، بغیر عذر کے گھر میں ہی نماز پڑھ لیتا ہے، تو وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ اب فاسق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شرعی گواہی اس کی قبول نہیں کی جائے گی، یہ اب گواہ نہیں بن سکتا ہے، ایسا ہو گیا یہ۔ تو اس لیے یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ۔ اس میں ایک آدھ مرتبہ اگر والدین کی بات مان لی جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ عادتی ڈلوائیں اس کی، بار بار منع کریں، پھر نہیں، پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ایک آدھ مرتبہ آدمی مان سکتا ہے، سنت مؤکدہ میں۔ البتہ مستحبات ہیں، اس میں اگر والدین کہتے ہیں بیٹا آپ نفلی روزہ رکھتے ہو، نفلی روزہ مت رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ہماری خدمت کرنی ہے، آپ کو کام کاج کرنا ہے، اس میں پھر دقت ہوگی، پریشانی ہوگی، اب والدین کی بات مانے گا، نفلی روزہ نہیں رکھے گا۔ والدین کہتے ہیں بیٹا جاؤ مسجد میں جلدی سے نماز پڑھ کے آنا اور نوافل وغیرہ گھر آ کے پڑھ لینا، وہاں مت پڑھنا، یا یہ کہ نفلوں کو چھوڑ دو، جلدی سے آ جاؤ، آپ کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب والدین کی بات آدمی مانے گا، نوافل میں، سنن میں نہیں، سنن موقدہ میں نہیں، نوافل میں والدین کی بات مان سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے، وہاں 2 مقامات پر اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر والدین تجھے شرک کرنے پر مجبور کہیں، یعنی میرے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے لیے کہیں، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، اب ان کی بات نہیں ماننا۔ اسی طرح دوسری جگہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر والدین تجھے آمادہ کرے اس بات پر کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، فلا تطعہما، ان باتوں میں ان کی بات، اس میں ان کی بات نہیں ماننا۔ ہاں وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور دنیاوی معاملات میں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر۔ اگر والدین مشرک ہیں، کافر ہیں، تب بھی دنیاوی معاملات میں کہا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کی خدمت کرو، ان کو سکھ پہنچاؤ، ان کو دکھ نہ پہنچاؤ، ان کی بات سنو، مانو۔ البتہ اللہ کی نافرمانی کے لیے کہیں تو اس میں ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ کیوں؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کرتے ہیں، پہلے اپنی عبادت کا حکم کرتے ہیں، تو معلوم ہوا اللہ کا حکم مقدم ہوگا کس پر؟ والدین کے حکم پر اور والدین کی بات پر۔ لیکن اس کی میں نے تفصیل بتا دی، فرائض میں، واجبات میں، سنن مؤکدہ میں، اس میں والدین کی بات کو ترجیح نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، والدین کی بات نہیں ماننی ہے۔ ہاں اگر نوافل ہیں یا سنن مؤکدہ میں ایک آدھ مرتبہ اگر وہ خلاف ورزی کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں تو وہ آدمی کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ نوافل میں اور اسی طرح مستحبات ان کے چھوڑنے کے لیے کہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں والدین کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی بات ہی ماننی چاہیے۔ اس سے والدین کے مرتبے اور مقام کا بھی پتہ چلتا ہے۔ لیکن آج ہمارا نوجوان تھوڑا سا پڑھ لکھ لیتا ہے، اس کے بعد اپنے والدین کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے، اور ان کو سمجھو ایک قسم کا گھر کا نوکر سمجھتا ہے، ان کے اوپر حکم چلاتا ہے، ادھر سے ان کے سامنے بلند آواز سے بولتا ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کے سامنے نرم لہجے میں بات کرنا، اور وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے بچھا دینا، ان کی بات ماننا، ان کی خدمت کرنا، اور ان کی خدمت کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھنا۔ اور اس روایت کو بھی یاد کر لیں جو عام طور سے رمضان میں ہمیں سننے کو ملتی ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بددعا دیتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرماتے ہیں کہ بعود من ادرک ابویہ الکبر او احدہما فلم یدخلاہ الجنہ، کہ وہ شخص تباہ اور برباد ہو جائے جس کے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپا آ جائے، پھر وہ دونوں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو جنت میں داخل نہ کرا سکے۔ مطلب یہ کہ اولاد ماں باپ کی خدمت ہی نہیں کرتی ہے، اور جب خدمت نہیں کرتی ہے تو ماں باپ کی دعائیں نہیں بلکہ کیا لیتی ہے؟ بد دعائیں لیتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ جنت تو بتایا گیا الجنت تحت
अक़दामिल उम्महात कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, और बाप को बताए ये तो जन्नत का दरवाज़ा है। तो जब माँ बाप की खिदमत नहीं आदमी करेगा तो जन्नत का दरवाज़ा भी नहीं खुलेगा और जन्नत उसको नहीं मिलेगी। एक रिवायत में रिज़ा रब्बी फ़ी रज़ल वालिद कि अल्लाह की रज़ामंदी वालिदैन की रज़ामंदी में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। जिसके माँ बाप उससे राज़ी हैं अल्लाह भी राज़ी होगा, और अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो फिर अल्लाह भी उससे नाराज़ है। और वालिदैन वो हस्ती है कि आदमी अगर मोहब्बत के साथ वालिदैन को नज़र उठाकर देखता है तो उसको मकबूल हज का सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं, मकबूल हज का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। इसलिए वालिदैन की खिदमत को हमें सआदत समझना चाहिए। हर नौजवान को चाहिए अपने वालिदैन की खिदमत करे, उनके सर में तेल लगाए, उनके पैरों में तेल लगाए और उनकी बात माने, सुने, उनके सामने ज़ोर से न बोले, उनकी शान में गुस्ताखी न करे, बदतमीज़ी से उनके साथ पेश न आए।